اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ذی وقار، ارباب علم و دانش، طلباء اعظام، علماء کرام، نوجوانان ملت، سورہ مریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں زکریا علیہ السلام کے متعلق بات ہوئی تھی کہ زکریا علیہ السلام نے ایک اللہ سے اپنا وارث مانگا تھا، بیٹا مانگا تھا۔ بڑھاپے کی حالت میں جب اولاد والے اسباب نہیں تھے، عمر بھی جو ہے وہ 85 سال کی ہو چکی تھی، جو اہلیہ تھی وہ بھی بانجھ تھی، تو اللہ سے دعا زکریا علیہ السلام نے کی تھی اپنے خاندان والوں کو دیکھ کر کہ کسی اور کی دین کی طرف رغبت نہیں تھی، تو میرا کوئی وارث ہو جائے جو میرا ساتھی بنے، بازو بنے۔ تو اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی اور بشارت بھی دی کہ اے زکریا، ہم تجھے بیٹا دیں گے اور اس کا نام بھی ہم خود رکھیں گے، یحییٰ۔ نام بھی اللہ پاک نے تجویز کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس جیسا نام کبھی پہلے سنا نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہے، وہ میں نے پچھلے درس میں وضاحت کی تھی آپ حضرات کے سامنے۔ تو ساتھ جو ایک جملہ زکریا علیہ السلام نے بولا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا میرے مولا کہ میں نے تجھ سے مانگا ہو یا تجھے پکارا ہو اور تو نے مجھے مایوس کیا ہو۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ تجھے میں بیٹا دوں گا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، تو پھر ساتھ یہ بھی نبی نے کہا، یہ نبی کا لاڈ تھا رب سے، تو نبی نے یہ کہا کہ یا اللہ کیسے ہوگا، میں بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح تو پیدا ہوا، اور تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ سے جب جو جس طرح مانگے، اللہ اس کی فریاد کو، اس کی معروضات کو ریجیکٹ نہیں کرتا۔ مانگنے والے کے اندر کمی ہو سکتی ہے یا دینے میں کوئی حکمت ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بندہ طالب بن کر خالق کے دربار میں سربسجود ہو کر جھولی پھیلا کر مانگے اور اللہ اس کو مایوس کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے اپنے عقیدے کو خالص کرنا پڑتا ہے، اپنے مائنڈ کو کلیئر کرنا پڑتا ہے، بھی کے جراثیم ختم کر کے ہی کو مقدم کرنا پڑتا ہے کہ مولا مجھے دے، میں تیرا بندہ ہوں، اور اللہ دیتے بھی ہیں۔ پچھلے درس میں زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ، جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا، تو زکریا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ کو نشانی بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نشانی یہ ہوگی کہ تو 3 دن تک بات نہیں کر سکے گا۔ تو آج کے درس میں ہم فخرج علی قومی سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیٰ۔ جب وہ نکلے اپنی قوم پر مسجد سے، محراب سے، تو انہوں نے اشارہ کیا، اشارے سے کہا کہ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو۔ اب وہ بول تو سکتے نہیں تھے زکریا علیہ السلام، تو اللہ کا حکم تھا کہ وہ 3 دن بات نہیں کر سکے گے، تو وہ جیسے محراب سے باہر نکلے تو اپنی قوم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ صبح و شام اللہ کی عبادت کرو۔ یا یحییٰ، اب یہاں یحییٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ جب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، یہ یحییٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب یہ پیدا ہو گئے تو یحییٰ علیہ السلام نے پھر جو ہے لوگوں کو جو پیغام دیا تھا، بچپن میں ہی وہ دانا تھے۔ یہ آگے پڑھ لیتے ہیں پھر وضاحت کرتا ہوں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیًّا۔ اے یحییٰ، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ وآتیناہ الحکم صبیًّا، اور ہم نے بچپن میں ہی ان کو دانائی سکھا دی تھی۔ بچپن میں ہی ہم نے ان کو کیا سکھا دی تھی؟ دانائی سکھا دی تھی۔ وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیٰ، اور وہ اپنی طرف سے ہم نے اس کو مہربانی دی تھی، رحمت دی تھی، پاکیزہ بنایا تھا۔ وکان تقیٰ، اور وہ تھے ڈرنے والے تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے۔ وبر بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیٰ، اور وہ اپنے والد کی فرما برداری کرنے والے تھے، ان کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، ان کا حکم بجا لانے والے تھے، اور وہ سرکش نہیں تھے، نافرمانی کرنے والے۔ لم یکن جبارا عصیٰ، وہ نافرمان نہیں تھے، سرکش نہیں تھے، نافرمانی کرنے والے وہ نہیں تھے۔ وسلام علیہ یوم والدہ و یوم یموت،
اور سلامتی ہو ان پر، سلام ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ فوت ہوا، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ پاک یحییٰ علیہ السلام کے متعلق فرما رہے ہیں۔ اب یہ جو یحییٰ علیہ السلام تھے، یہ زکریا علیہ السلام کے آپ کو پتہ ہے کہ یہ صاحبزادے تھے، تو انہوں نے آ کر جب دعوت دی، دعوت کا ماحول بنایا، لوگوں کو دین کی طرف، اسلام کی طرف، رب کی طرف رغبت دلائی، لوگوں کو وہاں لایا، تو یہ لوگ جو تھے یہ عوام ان کے ساتھ تھی، لیکن جو علماء یہود تھے انہوں نے تورات کی، لکھا ہے مفسرین نے کہ انہوں نے تورات کی جو کتاب تھی، تورات کتاب، انہوں نے اس کی دعوت دی، یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب تھی، تو جو علماء یہود تھے یہ مخالف ہو گئے، اور وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے کہ جس سے یحییٰ علیہ السلام کی تذلیل نہ کر سکیں۔ پھر ایک وقت ہوا، بادشاہ کے پاس جب یہ بات پہنچی، وہ بادشاہ جو تھا نا اس دور کا، وہ بادشاہ بھی بڑا عجیب تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی بیٹی نے ڈانس کیا تو بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ مجھ سے آج جو سوال کرے گی، جو مانگے گی، جو کہے گی فوری پورا ہوگا۔ تو اس نے کہا مجھے یحییٰ کا سر چاہیے، قید تو پہلے ہی تھے یحییٰ علیہ السلام، تو یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، یحییٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا گیا؟ شہید کر دیا گیا۔ اور اس وقت کے جو نام نہاد تھے علماء کرام وہ بھی مخالف تھے، انہوں نے بڑے بڑے فتوے گھڑے۔ آج کے دور میں بھی جب خالص دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کو اس طرف مائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اخلاص کا منبع اور ماوا بن کر اس کے سامنے صحیح دعوت کا پیغام جب دیا جاتا ہے، پھر لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں۔ آج بھی ایسے ہی ہے، کسی بندے کو کہہ دیں کہ یار وہ در چھوڑ، وہ در غیر کا در ہے، اس در میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک در ہے جس در میں ہر ایک کو ملتی ہے، جہاں شاہ اور گدا برابر ہیں۔ اب کبھی ایسے ہوا نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوں مسجد کی صف ہو اور اس میں کہو جی یہ وزیر صاحب آگے کھڑے ہوں گے اور غریب صاحب پیچھے کھڑے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہوتا، ایک اللہ کا ہی تو در ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو اللہ کے دین میں اگر اللہ کا دین ہمیں نصیب ہو جائے، باتوں کی حد تک تو بہت باتیں ہم نے کر لی، باتوں کی حد تک تو ہم نے بہت کچھ کیا، لیکن اگر ہماری زندگیوں میں اتر جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ وقت دور نہیں جب انقلاب ہماری زندگی میں آ جائے گا۔ حقیقی انقلاب یہ ہے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا، ذات کی تبدیلی، اپنی ذات کو بدلنا، اپنی خواہشات کو تابع کرنا، نہ کہ خواہشات کے تابع ہونا۔ یہ نفس امارہ جو ہے، یہ نفس جو ہے نا، یہ نفس انسان کو بہت ذلیل کرتا ہے۔ ایک بزرگ شیخ سعدی تھا، ان کے متعلق لکھا ہے کتاب میں، وہ ایک جگہ جا رہے تھے تو ایک امرود بیچنے والا امرود بیچ رہا تھا، دل میں ایسے خیال آیا کہ یار امرود بہت اچھے ہیں تو اس سے امرود کھا لیتا ہوں، جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے نہیں تھے، پھر سوچا کہ یہ جو ہے مجھے جاننے والا ہے، میں اس سے ادھار کر لے گا، ادھار لے لیتا ہوں۔ پھر خیال آیا کہ اس سے جو ادھار کرنی ہے نفس سے ہی ادھار کر لے، جب ہوں گے کھا لیں گے۔ یہ بڑا ظالم ہے، اگر اس کو ہم نے تابع کر لیا میں سمجھتا ہوں معاملات ہی حل ہو جائیں گے۔ یہی غیر کے در پہ لے جانے کے لیے کوشش کرتا ہے، یہی کہتا ہے کہ جناب فلاں تشریف لے جائیں، فلاں جگہ چلے جائیں، فلاں کرنی والا ہے، فلاں بھرنی والا ہے، فلاں جناب فلاں ہے، فلاں نوٹوں والا ہے، نوٹوں والی سرکار ہے، فلاں جناب وہ ککر شاہ ہے، فلاں ٹالی شاہ ہے، لسوڑی شاہ ہے۔ اب تو نام ہی اتنے ہو گئے ہیں کہ شمار کرتے کرتے ہی تھک جاتے ہیں۔ دیکھیں آگے 14 نمبر تک ہو گئی تھی، آگے ہم پڑھ رہے ہیں، آگے مریم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ مریم علیہ السلام کے متعلق میں تھوڑا سا آگے آیتیں اور بھی آ رہی ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ گاہے بگاہے روزانہ کی بنیاد پر جو آئے گی اس پر ہم وضاحت کرتے جائیں گے۔ یہ داؤد کے خاندان سے تھی اور یہ عمران کی بیٹی تھی۔ مریم علیہ السلام جو ہے یہ بڑا نیک اور بڑا متقی اور بڑا پرہیزگار یہ گھرانہ تھا ان کا۔ اصل میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں وہ جو شعور ہونا چاہیے تھا دین کا، یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان باتوں پر کئی اشکالات بھی ہیں۔ میں نے جب دعویٰ پیش کیا تھا، آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کیا تھا، تب میں نے ایک جملہ اس میں یہ بھی بولا تھا کہ سورۃ الکاف میں مشرکین کے جو شبہات تھے اس کو رد کیا گیا تھا، ان کے جو سوالات تھے اس کی وضاحت کی گئی تھی۔ اب یہ چونکہ عیسائیوں کے جو شبہات ہیں، عیسائیوں کے جو باتیں ہیں، جو ان کے عقائد ہیں،
ان کا رد کیا جا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اللہ کا ولد ٹھہراتے ہیں، اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے محبت میں اس حد تک عیسیٰ علیہ السلام کو آگے کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام کائنات کو اکیلے چلا رہے ہیں۔ اگرچہ اس میں ایک گروپ اور بھی ہے، یہ کیتھولک والے جو ہیں اور پروٹیسٹنٹ والے جو ہیں، انہوں نے تو یہ اختیارات جو ہیں وہ بھی تقسیم کر دی ہیں۔ اب وہ جو اختیارات ہیں، جو کیتھولک کا عقیدہ ہے، انہوں نے پوپ کو جو اختیارات دیے ہوئے ہیں، آج اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ پوپ کو جو تم نے اختیار دیا ہوا ہے، وہ اختیار جو عالم برزخ کا اختیار ہے۔ مثال کے طور پہ عیسائیوں میں تو یہ ہے کہ ایک بندہ اگر گنہگار جاتا ہے، سیاہکار جاتا ہے، تو وہ پوپ کے پاس جائے اور بتائے کہ میری زندگی اتنی ہے، میں نے اتنی زندگی میں اتنے گناہ کیے، اتنے مجھے یاد ہیں، تو وہ اس کو بریت کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے۔ اگر اس کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو مسلمانوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، مسلمانوں نے بھی الہ بہت بنائے ہیں، حاجت روا بہت سمجھے ہوئے ہیں۔ اس کی مثالیں تو بہت ہیں، میں تنقید کسی پہ نہیں کرتا، لیکن باغ میں جب بندہ داخل ہو اور پھول پہ نظر رکتی ہے، وضاحت کرنی پڑتی ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اس میں بخل نہیں کر سکتا، کنجوسی نہیں کر سکتا، کسی کی مروت میں یا کسی کی عقیدت میں یہ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، تلخ سوال ہے لیکن حقیقت ہے۔ اگر غور کیا جائے تو روزے روشن کی طرح یہاں ہے، ہم نے نہ اس کی ذات میں شریک ٹھہرانا چھوڑا، نہ اس کی صفات میں شریک ٹھہرانا چھوڑا۔ یہ صوفیزم میں اس حد تک گمراہی میں ہم آگے چلے گئے ہیں کہ ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ پورا قرآن بدل دیا ہم نے، اس کا مفہوم بدل دیا ہم نے۔ مسلمانوں، زندگی ایک بار ہے، اس کو چھوڑ کے جانا ہے آپ نے دنیا کو۔ اس کی لذت جو ہے نا، مان لیا کہ اس میں لذت بہت ہے، یہ زہر قاتل بھی ہے، لذت تو اس میں بہت ہے، گناہ میں لذت ہی لذت ہے۔ پیسہ ہے تو ضرورتوں میں تو لذتیں ہی لذتیں ہیں، لیکن خواہشات جو ہیں، کبھی خواہشات کی تکمیل انسان نہیں کر سکا۔ انسان کی زندگی میں حالات تو آتے ہیں، یہ توحید کا پچھلی سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حالات آتے ہیں، پھر کیا کر، دعوے میں نے بتایا تھا، اللہ پاک نے جب فرمایا کہ پھر جب عبادت کرنی ہے تو پھر ثابت قدم بھی رہنا ہے، پھر پاؤں لڑکھڑانے نہیں ہیں۔ اللہ نیک لوگوں کی حفاظت خود کرتا ہے، ان کا محافظ خود ہوتا ہے۔ دنیا لاکھ چاہے ان کو برا چاہنے سے، لیکن ان کے برا چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جس کا محافظ اللہ ہوتا ہے، اللہ کا کوئی بن جاتا ہے نا، پھر اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر یہ منصوبے بنانے والے منصوبے بناتے رہتے ہیں، سازشیں کرنے والے سازشیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی سازشیں ادھوری ہو جاتی ہیں، ان کے منصوبے ادھورے ہو جاتے ہیں۔ سامعین محترم، تقریر مقصود نہیں ہے، اصلاح مقصود ہے۔ اب بات آ گئی ہے تو پھر کرنی پڑ گئی کہ ہمیں اپنے عقیدے کو صاف کرنا پڑے گا، اس کو پالش کرنی پڑے گی، پھر لطف آئے گا توحید میں۔ بنیادی بات میں حضرات علماء اکرام سے بھی کہتا ہوں، میرے پیٹی بھائی ہیں، میرا ممبر بھی آج اس چیز سے محروم ہے۔ میں مفتیان دین سے کہتا ہوں، قرۂ اعظام سے کہتا ہوں، علماء اکرام سے کہتا ہوں، حفاظ اکرام، میں کہتا ہوں آپ دین کے وارث ہیں، بڑا مقام ہے علماء اکرام کا، خدا را اپنا منصب تو پہچانے، آپ کا منصب بہت اونچا ہے اور امتحان بھی بہت اونچا ہے۔ اگر آپ نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اس کا امتحان بھی، اس کا سوال کا جواب بھی، وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ بنیادی چیزیں جو فروئی مسائل ہیں، اس میں قوم کو مت الجھائیں، ہم متحمل نہیں ہیں ان چیزوں کے۔ قوم تو پہلے گمراہ ہے، دین سے دور ہے، اور آپ اس کو فروئی مسائل میں الجھا کر ان کے عقیدے کو مسخ کر رہے ہیں۔ اب جمعہ کے خطبات جو ہوتے ہیں وہ بھی روایتی تقریریں ہوتی ہیں، تہوار آتے ہیں، تہوار کی مناسبت سے خطبات ہوتے ہیں، پھر خطیب اسلام اور محبوب عوام کے لقب ٹھہراتے ہیں، واہ لیتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں لوگ، پروٹوکول ملتا ہے، اور اپنے مسلک کے دفاع کے لیے اس کی پھر پہچان دی جاتی ہے، جناب مناظر اسلام، حجت الاسلام والمسلمین، یہ القاب میں لیتے ہیں۔ لیکن کبھی غور ضرور کرنا ہے ہمیں کہ کیا جو ہم کر رہے ہیں یہ اسلام کی خدمت ہے یا پھر پیٹ کی خدمت ہے؟ میں اور آپ رکاوٹ ہیں کسی کو مسلمان کرنے کی، کیونکہ ہم تو خود بھی وہ اسلام والے نہیں رہے۔ ہائے اسلام تیرے
چاہنے والے نہ رہے تو جن کا چاند تھا افسوس والے نہ رہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بات آ گئی ہے تو اس کی وضاحت میں یہ میں صرف اس لیے کر رہا تھا کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے نا، اب مریم علیہ السلام بچپن میں ہی نیک تھی تو ان کی والدہ نے بیت اللہ کی جو ہے اس کی جو خدمت جو ہے ان کے لیے، اپنے دین کے لیے ان کو مختص کیا ہوا تھا۔ اب زکریا علیہ السلام یہ خالو تھے مریم علیہ السلام کے، اور یہ ان کی کفالت کر رہے تھے۔ ویسے تو زکریا علیہ السلام نے بے شمار ایسے معجزے مریم علیہ السلام سے دیکھے۔ ایک دفعہ گئے تو مریم علیہ السلام پھل کھا رہی ہیں، پھل کا موسم بھی نہیں ہے، لکھا ہے مفسرین نے، تو ایک لکھنے والے نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، پوچھا کہ مریم باہر حجرے کو تالا لگا ہوا ہے، باہر میں نے تالا لگایا ہوا ہے، اندر تو ہے، باہر سے کوئی اندر جا نہیں سکتا، تو اندر سے باہر آ نہیں سکتی، یہ بے موسم پھل، چلو موسم والے بھی ہوتے۔ تو بڑا جملہ ایک لکھنے والے لکھاری نے لکھا، اس نے مریم علیہ السلام نے کہا، اس کی ترجمانی لکھاری نے کی کہ مریم علیہ السلام نے اپنے خالو زکریا علیہ السلام کو کہا کہ حجرے کی چابی آپ کے پاس ہے، رزق کی چابی اللہ کے پاس ہے۔ بے موسم پھل جو کھلائے اسی کو تو اللہ کہتے ہیں، اللہ اسباب کا تھوڑے محتاج ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج تھوڑی ہے، اس کو مشکل تھوڑی ہے، لیکن اس کا بننا پڑے گا، اس کا بن کر تو دیکھیں۔ تو یہ مریم علیہ السلام کا آگے چل کر جو آیتیں آئیں گی اس میں بھی وضاحت کرتے رہیں گے۔ وہ یہ ہو رہا ہے ذکر اب وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اب ذکر کریں مریم کا، مریم کا کیا کریں؟ ذکر کریں۔ اب یہ مریم کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں، اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، تو انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے آپ کو اپنے خاندان سے جدا کر لیا تھا اور وہ مشرق کی جانب چلی گئی تھی۔ اس کے بارے میں بھی مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ بیماری کے عالم میں چلی گئی تھی، وہ چونکہ عابد ہوتی تھی اور ایک نیک جگہ پہ رہ رہی تھی، تو جب وہ بیمار ہوئی تو پھر وہ آگے ایک مکان کی طرف چلی گئی، یا پھر حکم ہوا اور حکم کی بنیاد پر وہ چلی گئی، یا پھر وہ بغیر باپ کے جو بیٹا اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہو رہی تھی، اس حوالے سے اس حکم کے اعتبار سے وہ چلی گئی۔ خیر مفسرین نے بہت ساری اس میں باتیں لکھی ہیں۔ جب وہ اپنے آپ کو جدا کر لیا انہوں نے اور ایک مشرق کی جانب ایک مکان کی طرف چلی گئی، کون چلی گئی؟ مریم علیہ السلام۔ اب دیکھیں فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، جب انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان، لوگوں سے اپنے آپ کو جب انہوں نے جدا کیا تو انہوں نے کیا کر لیا؟ حجاب کر لیا، پردہ کر لیا۔ آج تو خیر دفن ہو گیا ہے پردہ، آج تو پردے کا رواج ہی نہیں رہا، اب تو فتوے بھی آ گئے ہیں جی، چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے، اب تو فتوے بھی آ گئے ہیں، پردہ دفن ہو گیا۔ جب پردہ ہوتا تھا میں سمجھتا ہوں حیا ہوتا تھا، اب تو پھر لوگوں نے لکھا یہ بھی ہے کہ جی آنکھوں کا پردہ، دل کا پردہ ہوتا ہے جی، چھوڑیں جی، آپ لوگ کیوں اتنا اسلام کو مشکل ڈال رہے ہیں، اب چھوڑیں جی، بس نظر صاف ہونی چاہیے۔ تو پھر جو قرآن نے حکم دیا ہے آنکھوں کی حفاظت کے متعلق وہ کیا ہے؟ خیر مسئلے ہم نے خود گھڑ لیے ہیں، تو جس نے جو بیان کیا ہے اس کا جواب تو اس کو دینا پڑے گا۔ ہم نے پردہ وہ بیٹیوں کو زمانہ جاہلیت میں دفن کرتے تھے، ہم آج پردے کو دفن کر رہے ہیں، جواب تو دینا پڑے گا۔ تو جب انہوں نے پردہ کر لیا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ہم نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا ان کی طرف روحنا، روح کو، یہاں مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ جب ہم نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، انسان کی، مکمل انسان کی شکل میں تھا، جو کس کے پاس بھیجا؟ مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا، ایک فرشتہ جو انسان کی شکل میں تھا وہ مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک، یہ جب مریم علیہ السلام نے کہا، کیا کہا کہ میں رحمان سے، اپنے رحمان، اب جب وہ دیکھا نیک تھی غیر محرم کو، وہ جب انسان کی شکل میں گیا تھا تو وہ تو نیک تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی، اس حوالے سے انہوں نے پناہ مانگی اس سے، رحمان کی پناہ مانگی اس سے۔ تو اب یہ ایک ابہام پیدا ہو گیا ان کے دل میں کہ یہ کون انسان میرے پاس آ گیا۔ ان کنتا تقیہ، وہ تھی بھی پرہیزگار، تو پرہیزگار تھی تو وہ خوف زدہ ہوگی، پریشان ہوگی، یہ کون آ گیا؟
میرے پاس. قال انما انا رسول ربک، تو انہوں نے کہا میں پیغام رساں ہوں، میں رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میں رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی کیا ہے ضرورت نہیں. لیاہب اللہ کی غلامن زکیہ، تو میں آپ کی طرف آیا ہوں تاکہ آپ کو بیٹا بخشوں، اولاد بخشوں، بیٹا بخشوں. یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا. قالت انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا کیسے ممکن ہے کہ مجھے کوئی بیٹا مل جائے، بیٹا ہو میرے ہاں. ولم یتمسسنی، اور مجھے تو کسی نے یمسسنی بشرن، مجھے تو کسی یمسسنی کا مطلب ہوتا ہے کہ چھونا، ٹچ کرنا، مجھے تو کسی بشر نے ٹچ ہی نہیں کیا. ولم یہ کیا ہے؟ ولم اکو بغیہ، اور میں ہاتھ سے بڑھنے والی بھی نہیں. یہ بغیہ جو ہے نا، اس کے بارے میں اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ میں زانیہ بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں ہاتھ سے تجاوز کرنے والی بھی نہیں ہوں. تو جب بیٹے کی بشارت ہوئی تو اس نے کہا کہ میں آپ کو بیٹا بخشوں، اللہ کی طرف سے حکم ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، مجھے تو کسی نے بشر نے ٹچ ہی نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگلی آیات میں انشاءاللہ ہم اس کے آگے پڑھیں گے اور اس کی وضاحت پیش کریں گے. جو کہا جو سنا جو پڑھا، اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.